پڑوسی کو بچایا جائے، اپنے پڑوسی کو بچایا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک خاتون ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، بڑی تہجد گزار ہے، بڑے اوابین کے نوافل پڑھتی ہے، لیکن وہ اپنے پڑوسی کو ستاتی ہے، اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، زبان سے برا بھلا کہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنتے ہی فرمایا ہی فی النار، یہ جہنمی ہے، جہنم میں جائے گی۔ اس کے نوافل، اس کا صدقہ، اس کی زکوٰۃ و خیرات اور اس کی نماز روزہ اس کو نہیں بچا سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف طریقے سے فرمایا کہ پڑوسی کو ستانا بڑا ظلم ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ پڑوسی کی عزت اور اس کی عصمت کی حفاظت کی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ جانتے ہو بدکاری کتنا بڑا گناہ ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ حرام ہے، اور ایسا حرام ہے یہ عمل کے قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ فرمایا کہ پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر غیر پڑوسی کے ساتھ کوئی شخص 10 مرتبہ زنا کرے اور پڑوسی کی بیوی کے ساتھ 1 مرتبہ زنا کرے تو یہ 1 مرتبہ زنا کرنا 10 مرتبہ زنا کرنے سے بھاری گناہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پڑوسی کے آبرو عزت کو اپنی عزت سے، ان کی بہو بیٹیوں کی عزت کو اپنے عزت سے دے، ان کی بہو بیٹیوں کو اپنی حقیقی بہو بیٹیوں کی نظر سے دے، یہ اتنا بڑا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ بات چیت میں، گفتگو میں، ہمدردی میں، غمخواری میں ان کے ساتھ معاملہ اسی طرح کرے جس طرح ایک باپ اپنی حقیقی اولاد کی طرح کرتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جو اچھا سمجھتے ہوں وہی چیزیں وہ اپنے پڑوس کے بچوں کے ساتھ، ان کی بیوی کے ساتھ، ان کی بہوؤں کے ساتھ، ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا برتاؤ رسول۔ چوتھا حق یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ مالی مدد کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا قسم خدا کی وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، قیل من یا رسول اللہ، کون شخص مومن نہیں؟ تو آپ نے فرمایا من الذی یشبع وجارہ جائع بجنبہ، وہ شخص حقیقی مومن نہیں کہ جو رات کو پیٹ بھر کر کھائے اور سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے اور اس کے بچے بھوک کی وجہ سے بل بلاتے ہیں۔ آپ تو پیٹ بھر کر سو گئے ہیں لیکن پڑوسی کے بچوں کو کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے آپ کو نہیں معلوم۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا شخص حقیقی مومن نہیں ہو جو اپنے بچوں کی طرح پڑوسی کے بچوں کو نہ سمجھے اور ان کے دکھ درد میں مالی تعاون نہ کرے۔ فرمایا وہ شخص حقیقی مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے بچوں کے لیے موسمی پھل لے کر آؤ اور اللہ نے تمہیں وسعت اور قدرت دی ہے تو اپنے پڑوسی کے بچوں کے لیے بھی تھوڑا سا لا کر ان کی خدمت میں پیش کر دو۔ اور اگر تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا حوصلہ اور ظرف نہیں ہے، سخاوت کا اتنا مادہ نہیں ہے، تو جب پھل لایا کرو تو خاموشی کے ساتھ گھر میں بٹھا کر دروازہ بند کر کے تب اپنے بچوں کو وہ پھل کھلایا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پڑوسی کے بچے دیکھ لیں اور ان کے اندر ان کے ماں باپ کی جیب میں اتنی
ہو کہ وہ بھی لا کر ان کے ارمانوں کو پورا کر سکیں تو ان کو دلی صدمہ اور تکلیف ہوگی تمہارے طرز عمل کی۔ وہ دوپہر میں سلا دیتی ہے بچوں کو اس در سے، وہ دوپہر میں سلا دیتی ہے بچوں کو اس در سے کہ شہر میں پھر کوئی کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ میرے دوستو، یہ ایک حق ہے کہ ضرورت پڑنے پر اپنے پڑوسی کا مالی تعاون کیا جائے۔ اور پانچواں حق یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احق بالجار من یشفعنی ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كان في الطريق، کہ ایک پڑوسی کا حق یہ بھی ہے